اس لیے اس کے زندگی بخش کلام میں سے ہم سبوں کی رہنمائی کے لیے واعظ کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 10 آیت سے 14 آیت کو بات کرتا ہوں۔ کلام کی زندگی بخش کلام میں کچھ یوں مضمون ہے: زر تو روپیہ سے افزودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بطلان ہے، جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثہ سے برباد ہوتا، اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بہار میں کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کی جانے پر سبوں کی اسی کے ساتھ میں ایک اور تلاوت سنیں گے یسوع مسیح کے زندہ کا برکت پہنچانے میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ متی نے اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں لے کے 21 کا اپنے راستے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور جنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور رقم لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے اور نہ زنگ اور نہ چور رقم لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھنے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ تشریف رکھیں۔ آپ میں سے کتنے بھائی اور بہنوں کے اچھے دوست ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے جن کے اچھے اچھے دوست ہیں یا معاشرے میں رہتے ہیں۔ دوستی تو ہے نا، کوئی کلاس فیلو ہمارے دوست بن جاتے ہیں، جب ہم کسی جگہ پر کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ کس کس کے دوست ہیں؟ شکریہ۔ تو دوستی جو ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں ہم پورے دل کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے اندر کی بھی باتیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا تو لوگ اپنے رشتے داروں کے ساتھ، اپنے خاوند یا بیوی کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے جتنے اچھے طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو دوستی کا جو رشتہ ہے اس میں جو کسی بھی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہوتا، بلکہ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو آج جو خاص موضوع میں لے کر آیا ہوں، جو کہ خدا نے میرے اندر آج بوجھ رکھا ہے کہ دوستی یا دشمنی، دوستی یا دشمنی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آج کے حوالہ جات کی روشنی میں، کلام مقدس کی روشنی میں، کہ ہم کن چیزوں میں، کس شخصیت میں ہم بڑھ رہے ہیں اور کس شخصیت میں ہم گھٹ رہے ہیں۔ ہماری دوستی جو ہے یا دوستی کے قدم کس طرح بڑھ رہے ہیں اور دشمنی کی طرف ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا موضوع ہے، دوستی یا دشمنی۔ تو جیسا کہ ابھی 2 حوالہ جات پڑھے گئے ہیں، قرآن یسوع مسیح متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 21 آیت میں کہتے ہیں کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، کیونکہ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور لگام لگاتے چراتے ہیں، بلکہ آپ نے بھی آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ
जो रकम लगाते हैं। और आगे लिखा है क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। ये कितनी अहम बात है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो अक्सर हम अपना भरोसा, अपना तवक्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, दिल की बातें भी। तो आज ये सीख रहे हैं कि हमारा जो तवक्कुल है, हमारा जो दोस्ती है, दोस्ती रखते हुए हम किन चीजों पर तवक्कुल कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तेरा माल है वहां पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। और तो पहली चीज तो ये है जो कि मैं आपके सामने रखता हूं कि आज अगर दुनिया के अंदर किसी का बड़ा तल्लुक है, किसी का बड़ा रिश्ता है, तो वो दौलत के साथ है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मीडिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप इन बातों पर गौर करें तो कितनी आज कदर हो गए हैं। रुपए पैसे की गलत से, जायदादों की लालच में, सगे भाइयों के दरमियान नफरत, रिश्तेदारों के दरमियान नफरत बढ़ रही है। क्योंकि वजह क्या है? किसके साथ दोस्ती है? पैसे के साथ, रुपए के साथ उनकी दोस्ती है। लेकिन खुदा यीशु कहते हैं जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। और हम देखते हैं खुदा यीशु के बाद उन्होंने ये तालीम दी, मत्ती 7:13 से 14 में लिखा है, तब दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को बचाता है और उसमें दाखिल होने वाले के हैं बहुत है। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुगम है जो जिंदगी को बचाता है, उसमें दाखिल होने वाले कितने हैं? थोड़े हैं। तो जरा देखिए इस जमीन पर रहते हुए हम किस रास्ते का चुनाव कर रहे हैं? कुशादा रास्ता जो कि हलाकत की तरफ जाता है, या तब सुगम रास्ता? सुगम रास्ते से मुराद ये नहीं है, ये बाकी किसी यानी कि उसकी बात हो रही है, ये यीशु मसीह के पीछे जिंदगी गुजारने की बात हो रही है कि अगर हमने यीशु मसीह का चुनाव किया है, उसके साथ अगर हम दोस्ती के रिश्ते में हैं, तो फिर हम तब दरवाजा से सुगम रास्ते से चलना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। और इस रास्ते में चलते हुए दुख भी आएंगे, मुश्किलातें भी आएंगी, बीमारियां भी हमें घेर लेंगी, शायद हम मुकदमात के अंदर भी घिर जाए, माली तौर पर भी हमें दुख उठाना पड़े। लेकिन यीशु मसीह के साथ दोस्ती के रिश्ते में हमें आगे बढ़ते रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक अजीब रिश्ता है यीशु मसीह के साथ दोस्ती में आगे बढ़ना। लेकिन लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो लोग जो जज्बाती ईमान लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, जब बड़ी बड़ी इवेंट्स होती है, इज्तिमा होते हैं, तो लोग खुदा के कलाम को सुनकर थोड़ी देर के लिए उनकी जिंदगी में कलाम असर करता है। और आगे चलकर लिखा है कि जब कलाम के सबब से मुसीबतें आती हैं, जब कलाम के सबब से मुसीबतें आती हैं, तो वो फिर जाते हैं, कायम नहीं रहते, उनका फल कायम नहीं रहता। और वो कहते हैं कि ये रास्ता बहुत ही आसान है, हम इस पर चल नहीं सकते। तो फिर वो अपने पुराने दोस्ती के रिश्ते की तरफ क्या है? वापस आ जाते हैं, पुरानी दुनियादारी के रिश्ते में वो वापस आ जाते हैं। इसलिए यीशु से कहते हैं जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। यीशु मसीह ने लूका 13 उसकी 24 से 20 आयत में पढ़ते हैं, लेकिन उसने उनसे कहा जाओ शादी करो, तब दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि पहला जो 10 हुक्म है वहां पर हमें ये मिलता है कि किसी चीज का लालच ना करना। और मसीह यीशु की तालीम की बाबत तब दरवाजे में हम देखते हैं कि अपने वास्ते जमीन पर बात जमा
نہ کرو. زمین پر موجود ہے ہر قسم کی چیزیں جو انسان کی زمین پر اثاثہ اور ان کے لیے زندگی جیسی ہے، جیسے دولت، جائیدادیں، اناج اور بہت ساری چیزوں کا ذخیرہ، سونا، جواہرات وغیرہ. بائبل ان چیزوں کی بات اور تعلیم دیتی ہے کہ جہاں ان چیزوں کو کیا لگ جاتا ہے، کیڑا خراب کر دیتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، چوٹ لگا ہو جاتے ہیں، اور اگر جمع کر بھی لے انسان تو وہ حادثے کی نظر ہو جاتا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کر دیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں آگر نہ کریں. امثال کی کتاب میں اس بات کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنے دانش مندی سے باز آ، کیونکہ تو چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں، کیونکہ دولت شکیل آکاش کی طرف لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے. اور پھر بعض کی کتاب میں ابھی ہم نے پڑھا کہ دولت کیا ہے، دولت کے ساتھ دولت کیا ہے، دولت کے ساتھ رشتہ کیا ہے. لکھا کہ بڑا عظیم ہے. جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ چھوڑتے رہتے ہیں مال و دولت دنیا کا، کٹھی کرتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں یا 40 سال سے موت ہوتے ہیں تو وہی پیسہ ان کی بیماریوں میں خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی غور کیا جمع کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، لیکن وہی پیسہ ان کی بیماریوں پر خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک سال کی دانش مندی ہے. پھر بھی انسان اپنی دوستی کے رشتہ کو یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط نہیں لوگ کرتے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی اللہ. اور بعض کی کتاب 5 باب اس کی 10 میں لکھا ہے، سال کو روپے سے سجانا ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے زیر نہ ہوگا. یاد رکھیے جب کسی کے پاس اگر 50,000 ہو گئے پھر اس کے اندر لالچ بڑھتا رہتا ہے، کاش یہ 1 لاکھ میں بدل جائے، کاش یہ 20,000 اور بن جائے، کاش یہ 1.5 لاکھ تک پہنچ جائے. کیا کہ وہ سیر نہ ہوگا. سیر کا مطلب ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں راجے جانا، پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ پیٹ میں جیسے اچھا نہیں جاتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے شادیوں میں لوگ کھانے پینے کا لالچ کرتے ہیں، اور مجھے بہت یہ افسردہ ہو کر یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ شاید اس وقت کہ شہریت کی زندگی کا آخری نہ کھانا ہو، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ جس کو سب بھول جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں کیسے آرام سے کھاتے ہیں. لیکن فنکشنوں میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ حالت کرتے ہیں کھانے کی بھی، کبھی کبھی تو اتنا ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کس کھانے کو، کس نعمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے 6 ماہ لگتے ہیں، 6 ماہ لگتے ہیں، لیکن ضائع کیسے کر دیتے ہیں؟ چٹکی میں، نالیوں میں لوگ پھینک دیتے ہیں. لیکن وہی کھانا اگر ہم ترتیب کے ساتھ کھائیں، نظم و ضبط کے ساتھ کھائیں تو پھر کتنے اور لوگوں کو بھی مل سکتا ہے. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہت کھانا خراب کرتے ہیں. اتنا کھائیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، تو پھر کھانا بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ اس دعوت والے کا نقصان ہوگا جو کہ ہمیں بلاتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نظم و ضبط قائم کریں. کھانے پینے کا جو لالچ ہے یہ بھی ایک برائی کی جڑ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے سے یہ لالچ، یعنی کہ لالچ کہاں سے شروع ہوا؟ کھانے پینے سے. جب ابلیس اس کو کہتا ہے ہوا کو دیکھ یہ پھل کتنا خوبصورت ہے، اگر تم اس کو کھا لے گی تو تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی بات مان جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے تو آپ نے سے کم تر بتایا آدم اور حوا کو؟ نہیں. ٹھیک ہے کہ خدا نے اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند آدم اور حوا کو بنا دیا. ہاللیلویا.
وہ تو پہلے خدا کی مانت ہے، لیکن ابلیس نے کھانے پینے کا لالچ دے کر جھوٹ بولا کہ آپ کی آنکھیں کھولیں اور آپ خدا کی مانت بن گئی۔ پہلا تیموتھیوس 6:10 میں لکھا ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جا رہا ہے، جس کی آگ میں، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر دیا۔ میں چونکہ اس کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا انسان جو ہے شارٹ کٹ راستوں کو تلاش کر رہا ہے۔ شارٹ کٹ راستوں کا پتہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں شارٹ کٹ راستے کیا ہے؟ شارٹ کٹ کا مطلب ہے کہ جلدی سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر لینا، اور یہ سمجھنا جو صحیح راستہ اس کے بارے میں یہ خیال کرنا اس پہ چلتے ہوئے دیر لگے گی، لیکن شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا۔ ابھی جیسے جب آتے ہیں یہ جو چھوٹا سا نہر کا نالا بنا ہوا ہے، لوگ اس راستے سے بھی گاؤں میں آتے ہیں، لیکن اس راستے میں کیا ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ جو لوگ لیکوڈ چیزیں لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، کبھی کبھی ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جو صحیح راستہ ہے وہ ہمارا ہے، اس پہ دیر ضرور لگتی ہے لیکن ہم منزل پر سلامتی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے کبھی بھی شارٹ کٹ راستوں کو اختیار نہ کریں، کیونکہ اس میں غم بڑھ جاتے ہیں، اس میں مشکلاتیں بڑھ جاتی ہیں انسان کی۔ شارٹ کٹ کبھی استعمال نہ کریں۔ دیکھیے خدا نے یوسف کو جب بلایا، یوسف نوجوان لڑکا تھا اور خدا نے اس کو خواب دکھایا تھا، تمہیں آنے والے عظیم قیادت کا حصہ بنے گا، لیکن وہ کتنے سال انتظار کرتا، دعا بھی کر رہا تھا، خدا کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن وہ گھبرایا نہیں۔ ایک ایسے گناہ جس کو پھنسا دیا گیا جو کچھ نے کیا ہی نہیں۔ آج تک یوسف خدا کئی دفعہ مٹراتا خدا کے خلاف کہ خدا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، لیکن مجھے کیوں پھنسا دیا گیا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کے ساتھ، اور خدا اس کو آنے والی قیادت میں کیا کرتا ہے۔ اگر وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتا تو کبھی بھی عظیم قیادت تک نہ پہنچ سکتا۔ ہاللیلویا۔ یہ دیکھیے یہ سیڑھی ہے، یہ سیڑھی ہے نا، کتنے اسٹیپ بنے ہوئے ہیں؟ تین ہے، دو ہے۔ اچھا یہاں پر اگر ہم پہلے ہی ایسے پلان کر یہاں پر آ رہے ہیں، اگر کوئی بزرگ کرے تو اس کو کیا ہوگا؟ گر بھی سکتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ یہ اسٹیپ بنایا گیا ہے، پہلا دوسرا۔ اگر ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے اور خدا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس کا بچہ رکشا بیٹی پڑھتی ہے، اس کو پتہ ہے تو پہلی کلاس کیا ہے؟ پھر اس کے بعد بلو ہے، پھر گرین ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کریکٹ میتھڈ میں بٹھا دیں، ایسا ہوا ہے؟ کہاں جانا پڑتا ہے؟ ترتیب کے ساتھ۔ خدا کا کلام بھی ترتیب ہے، ہمارا خدا بائبل کا خدا ترتیب کا خدا ہے، جو اس نے ترتیب ہماری زندگی میں رہتی ہے، ہمیں اس کے ہاتھ کے نیچے فروختی سے ہے تاکہ وہ اس وقت پر کیا کرے؟ ہاللیلویا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں، اور شارٹ کٹ راستے میں چلتے ہوئے ہمارا اپنا نقصان ہے، ہماری اپنی جو ہے بربادی ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے گول تک نہیں پہنچ سکتے۔ شارٹ کٹ راستوں کا ایک اور تجربہ قرآن مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں واقعہ کہ خدا نے ابراہیم یہ کہا تھا کہ میں تیری بیوی سارا کے وسیلے سے تجھے اولاد مدینہ دوں گا، لیکن شارٹ کٹ راستہ کیا تھا؟ خدا نے دیر کر دیا، تو سارا نے مشورہ دیا، کہتی ہیں کہ دیکھ میری روٹی میں دودھ ہے، تو اس سے شادی کرتے ہیں، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ ہماری،
کیا یہ خدا کا منصوبہ تھا؟ بولیے ذرا، یہ خدا کے منصوبے میں تھا کہ خدا غلام کے وسیلے سے، خدا قرآن کے وسیلے سے اس کو اولاد دے. خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیری بیوی کے سبب سے میں تجھے بیٹا دوں گا، لیکن انسان ہوتے ہوئے جب انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر اس کو کیا روز بنا پڑا، پیچھے غلام کو لے گیا اور پھر خدا نے اپنے بالوں کو اور انتظار کرنا پڑا. تو کیوں نہ ہم صرف فارورڈ ہو کر جلیبی والے والدین نے اپنی زندگیاں پڑھ کے زندگی کے اندر خدا کا زندگی گزاری، خدا کے ساتھ دوستی میں ہم بڑھتے چلے جائیں، ہم اپنے رشتے کو یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط کریں روز بروز. تو پھر دنیا کی کوئی چیزیں بھی اس کا وعدہ ہے کہ برات سے کسی بھی نعمت کو پاس نہ رکھیں. ہاللیلویا. اسی میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی کا رشتہ کس کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے؟ دولت کے ساتھ، روپے پیسے کے ساتھ، دنیا داری کے ساتھ. اسی طرح میرے عزیزوں، دو بہنیں تھیں، ان کے گھر میں غلام یسوع مسیح آ گئے، اور ایک جو بہن ہے وہ غلام یسوع مسیح کے پاس بیٹھی ہے اور زندگی کے غلام کی باتیں سن رہی ہے، اور دوسری طرف وہ بہن ہے جس نے کشادہ راستے کو اختیار کیا. اس کی دوستی، اس کی روش، اس کا دل کہاں تھا؟ دنیا داری میں لگا ہوا. اور جب وہ تھک جاتی ہے تو کہتی ہے تجھے قدر کرانے کے لیے بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اسے فرما کہ میری مدد کرے. خدا یسوع مسیح کا جواب دیا تھا، مارتا مارتا تم تو بہت سی چیزوں کی فکر و قدر میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، مریم نے بہت اچھے سے سن لیا جس سے سینا نہ لے. ہاللیلویا. دوستی کا پتہ چل گیا تھا، مکاشفہ مل گیا تھا کہ اگر میں یسوع مسیح کی دوستی میں آگے بڑھوں گی، اس رشتے کو میں آگے لے کر بڑھوں گی، تو پھر میرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. ہاللیلویا. وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتے ہیں. میں روزانہ ایک کتاب کو مطالعہ کرتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے ایمان سے ایمان تک. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سنتے ہیں کہ یورپ میں رہنے والے لوگ اس کے طرف امیر ہیں، لیکن آج جس کہانی کو میں بیان کر رہا ہوں یہ میاں بیوی ہے. اور جی آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کو نہیں جانتے تھے اس وقت ہماری زندگی کے اندر ہم نے کئی کاروبار کیے لیکن ہم سلام ہوتے رہے. وہ کہتی کہ میری ساس کی بائبل میں ایک دن جب میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو کھول کر پڑھنا شروع کیا. وہ کہتی کہ پہلے سفر میں لکھا تھا کہ خدا جو ہے پرندوں کی فکر کرتا ہے. یہ کہتے تمہاری قدر تو چڑیوں سے کہیں بڑھ کر. وہ کہتی کہ میں اس وقت آپ کی زندگی یسوع مسیح کو دی، پھر حالات آہستہ آہستہ تبدیل ہونے شروع ہوئے. اور وہ کہتی ہے کہ جب ہم میٹنگوں میں جاتے تھے تو میرے جوتے میں سواب تھا، میں پوری جوتا پہن کر جاتی تھی، اور میرے خاوند کے پاس 2 پینٹیں شرٹیں تھیں، وہی دھوتے تھے پھر دوسری پینٹ دھو کر اس طرح ہم عبادت کی جاتے تھے. وہ کہتی ہے کہ ہم کلام کے اس حصہ پر، اس کلام پر کھڑے ہو گئے کہ خدا چرند سے زیادہ ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. تمہاری قدر تو پرندوں سے بھی بڑھ کر. پرندوں کو دیکھا آپ نے؟ کوئی ہے فکر کو صبح اٹھتے ہیں اس بھروسے کے ساتھ کہ آج دانا ملے گا، پھر وہ دانا کھا کر اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں. پھر اگلی صبح ایسے ہی. تو کیا ہم خدا کے ساتھ اگر پکے رشتے میں بندھے ہیں، دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں، تو کیا ہم مکمل طور پر بھروسہ کرنا یسوع پر، اپنی ضرورتوں کے لیے ہم اس پر یقین کرتے ہیں؟ ہم کس قدر ان لوگوں پر یقین کر لیتے جو روز ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی سے رقم لینی ہے تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ شام کو آپ کو دوں گا. جب شام ہوتی ہے ملاقات کی پہلی آدمی پر ہے، اچھا جی کب؟ آج کل میں دوں. پھر ہم
کل جب آتی ہے پھر وہ کہتے ہیں آج بھی مجھ سے انتظام نہیں ہوا، پھر ہم بھروسہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اگلے روز ہوگا۔ تو دیکھیے خدا کا کلام جو ہے کتنے ہزار سال سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس پہ جتنے بھی باتیں ہیں وہ سارے ہم کے ساتھ ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس پہ کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں ہے جس پہ نہیں کہا گیا، سارے وعدے کیا ہیں ہم کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو مادی حالات آپ کے ارد گرد ہو گیا تو پھر خدا کے پاس حالات کی طرف نہ دیکھیں، کلام کو اپنے سامنے رکھ کر یہ کہنا شروع کریں کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق مسیح یسوع میں میری تمام ضروریات کو پورا کرے گا، پورا کرے گا۔ اگر آپ نے بیماریوں کو آپ نے گھیر لیا تو جگہ جگہ یہ اشتہارات دے کہ ڈاکٹر نے علاج کر دیا، اپنے خود سے یہ کلام بولے کہ جس کے بعد کھانے سے پہلے کیا پائیے؟ شفا پائیے۔ آپ کے الفاظوں کے اندر کتنی قوت ہونی چاہیے، اور وہ الفاظ محض الفاظ نہ، ان الفاظوں کے اندر ایمان ہو، ایمان ہوگا پھر کلام اثر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ نہ تھا وجود کسی شہر میں جب زمانے میں خدا کو تھا اور ساتھ میں لگیا تھا کلمہ تھا۔ تو دیکھیے قرآن پر روشنی ہو جائے، کھول کے دیکھ، اس وقت سے لے کر ابھی تک کھولی دیکھ، یہ کیا تھا؟ خدا کے خود سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ میرے پردے حالات بدل سکتے تو نہیں بدل، اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ کوئی کام میں نہیں لاتا تو پھر لوگ ایک طرف ہم دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم انکار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں شفا کی دعا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ ایک سال پھر میرے کو درد شروع ہو جائے، دیکھو لیکن کہ نہیں اپنے پاس سے پہلے ہی پاس کہہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس زمین پر رہتے ہیں۔ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ موت اور زندگی زبان کے کنٹرول میں ہے، موت اور زندگی زبان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے زندگی بولتے ہیں، کامیابی بولتے ہیں تو پھر ایسا ہوگا۔ تو اگر ماں یہی کہتے ہیں انہیں تو کبھی پڑھنا ہی، انہیں تیرے کبھی بدلا نہیں آگے، تو پھر کیسے؟ یاد رکھیے روحانی جو دنیا ہے، روحانی جو عالم ہے، اس پہ کہنے سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ نہ میرے کو غلطی نہ لے پا میں، جو کچھ آپ نے دعا میں کہنا ہے وہی اس کا اظہار اپنی زندگی سے کرنا ہے۔ یہ ہے کسی زندگی گزارنے کا اصول۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی زندگی کے اندر ایکسکیوز نہیں ہے، معذرت نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک شخص کو توڑا ملا تھا اور اس نے کیا کیا؟ اپنا توڑا جا کر دبا دیا، اور وہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا خدا میں جانتا تھا، تو سب کو پتا ہے، اور اس لیے میں نے یہ توڑا کیا کر دیا؟ دبا دیا۔ کہ اس کی معذرت قبول ہوئی؟ نہیں۔ اس لیے خدا کی جو بات ہے اسٹیٹ فارورڈ ہے۔ محکموں کے اندر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، دنیا کے لوگ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ چلتے ہوئے سچائی کو پانا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے پیچھے جانے کے لیے اسٹریٹ فارورڈ زندگی گزارنی، والا نہیں کپڑے کے پیچھے معلوم بیشک ہم لیکن زندگی جو معلوم نہیں کرتے۔ ہاللیلویا۔ سمجھ آ رہی ہے کلام کی؟ ہاللیلویا پھر کہیں ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام جو ہے ہمارے حالات چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اور لوکا کی جیت 16 باب اس کی وجہ سے لکھا ہے فریسی جو سب دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے۔ اور میرے چیزوں کلام مقدس میں سے ہم ایک ایسی واقعے کو دیکھتے ہیں، اور یہ واقعہ میں لوکا کی جیت میں ملتا ہے۔ ایک شخص جو کہ چیف کلیکٹر تھا، بڑا افسر، چیف کلیکٹر بڑا افسر تھا، اور اس کا نام تھا زکئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ
जिस खिते में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर कुछ शय जिंदगी है, गैर कानून की। जो लोग बड़े बड़े लोग पा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं। वो शख्स भी यीशु मसीह को नहीं जानता था, जो चीफ कलेक्टर था और सब उसके नीचे काम कर रहे थे, टैक्स वसूल करता था लोगों से, और वो गरीब नहीं था। लेकिन एक रास्ते में यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है और यीशु मसीह इसको कहते हैं, ऐ गई जल्द करा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूरी है। आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और आप देखते हैं जब उसकी जिंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह आ गए, जब उसका रिश्ता, उसकी दोस्ती यीशु मसीह के साथ मजबूत होगी, तो उसने खड़े होकर एक ऐलान कर दिया। उसने कहा, क्या खुदावन, मैंने जिसका ना हक किया, आज मैं इसको कितना अदा करता हूं? चौगुना। यहूदी शरीयत में ये था कि लोग दुगना इस तरह देते थे वापस, लेकिन ये शख्स की जिंदगी में कैसी तब्दीली आई है? क्योंकि उसको काशमा मिल गया था यीशु की जात का, उसकी दोस्ती यीशु मसीह के साथ मजबूत हो गई थी। और उसने कहा कि मैं देख अपना आधा माल गरीबों को देता हूं अपने, और चौगुना क्या मैं वापस कर। हालेलुया। ये है मसीह जिंदगी के अंदर तब्दीली। याद रखिए, विश्व को तब्दील करने से हम मसीह नहीं है, मजहब को तब्दील करने से हम मसीह नहीं है, जिंदगी की तब्दीली का नाम मसीह। हालेलुया। अगर किसी की मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो जाती है, तो फिर उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? तब्दील। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह के साथ मशगूल हो गया, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मसीह हम में नजर आना चाहिए, हमारे ड्यूटियों में, हमारे कारोबार में, हर एक जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तेरा माल है, वहां तेरा दिल भी रहता है। हमारा दिल किन चीजों में लगा है, जमीन पर रहते हुए हम किस दोस्ती के रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें सोचना है अपनी जिंदगी के अंदर कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती बल्कि लूका की इंजील में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो चीज इंसान की नजर में आगे नजर है, खुदा के नजदीक क्या है? मकरूह है। जमीन की चीजों का लालच यीशु मसीह को दिया गया कि देख, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, बादशाहियां मेरी हैं, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे, ये सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा। तो कितने बार सजदा किया गया था? यीशु मसीह ने कितनी बार सजदा किया? एक बार किया। तो हम किस तरह सजदा कर सकते हैं? और ये सजदा कहां से शुरू होता है? लालच से। लालच से शुरू होता है सजदा। हम ये ना सोचे कि लकड़ी के आगे सजदा करना ये बुत परस्ती है, सोने के आगे, चांदी के आगे, पत्थर के आगे सजदा करना ये बुत परस्ती है, बल्कि लालच जब अंदर आ जाता है तो फिर क्या किस तरफ निकल जाते हैं? बुत परस्ती। तो मेरे चीजों आजकल कलाम हमारे लिए दावत देती है कि दोस्ती के रिश्ते में हम किस दोस्ती के रिश्ते में मजबूत होते हैं? रुपए पैसे के, दुनियादारी के, या खुदा की जात के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो। याद रखिए, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो बियाबानों में भी ईमान बरसाया जाता है। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में एक तफसीर में यीशु मसीह कहते हैं कि जहां पर नहीं बखेड़ा, वहां से भी खुदा हमारे लिए मुहैया करने की जरूरत है। हम ऐसे खुदा पर यकीन करना सीखें और उसके साथ अपनी दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करें। खुदावन करे हमें हर रोज ये फजल दे क्या खुदा के साथ, उसके बेटे के साथ, उसके रूह कुद्दस के साथ दोस्ती के रिश्ते में और ज्यादा मजबूत होने से खुदावन के नाम से हम सब बरकतों से छोटी सी दुआ करते हैं, शुक्रगुजार की अजली रब्बी बात शुक्र करते हैं कि नाम किए आज का नाम ये सिखाया है कि हमें अपनी दोस्ती के रिश्ते को तुझ खुदा के साथ मजबूत करना है, तो तेरे साथ वफादारी के साथ जमीन पर जिक्र करना। हम तेरा शुक्र करते हैं
آج کے کام کی خوشی میں ہمیں زندگی افراد یسوع کے نام سے